حضرات محترم، ہم جس زمانے میں ابھی ہیں، اس زمانے کا حال یہ ہے کہ کہنے کو تو انسان بہت ترقی کر گیا ہے، لیکن دیکھا یہ جائے تو انسان نے ہر طرح سے ترقی کی ہے۔ مکان پہلے سے بہت اچھے ہو گئے، آپ کے کپڑے بہت اچھے ہو گئے، یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کھان پان بھی اچھا ہو گیا، آپ کے بستر نرم ہو گئے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی بدل گیا، ملنے جلنے بولنے سننے کا انداز بدل گیا۔ تو ایک طریقے سے انسان نے ترقی کی ہے۔ پہلے جس راستے کو جانے کے لیے انسانوں کو کئی دن کا سفر لگتا تھا، گھوڑوں سے، کھچروں سے، اونٹ سے، ان پہ سفر کرنا پڑتا تھا، اللہ نے اس انسان کو اتنی طاقت دے دی کہ اس نے ایسی مشینیں بنا لی کہ جس پہ آپ بیٹھ کے چند منٹ، چند سیکنڈ میں بھی کہہ لیجیے آپ بہت دور کی منزل کو طے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی، انسان نے بڑی ترقی کر لی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ انسان نے ترقی تو کی ہے، لیکن دین کے اعتبار سے اور خصوصیت کے ساتھ جو مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں دین کے اعتبار سے کوئی ترقی نہیں ہے۔ ہماری زندگی ضرور بدلی ہے، لیکن ہماری جو دنیاوی حالت ہے وہ بدلی ہے، لیکن جو دینی حالت ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ اس میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے، بہت زیادہ، تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ۔ آپ یہ اندازہ لگائیے، ایک ادنا صحابی، مقابلہ تو خیر ہے ہی نہیں، لیکن ایک ادنا صحابی، ان کے عشق کو سامنے رکھیے اور اس زمانے میں جتنے مسلمان ہیں ان کے عشق کو سامنے رکھیے، تو جناب والا ہم محبت رسول میں تو کہیں ٹھہرتے ہی نہیں۔ رہی شریعت کی پابندی کی بات، تو وہ جن مسائل پہ عمل کرتے تھے اس کو سامنے رکھیے، اور آج جس طریقے سے ہم جی رہے ہیں اور اپنے معاملات میں شریعت کی نہیں بلکہ نفس کی پیروی کر رہے ہیں، آپ اس کو سامنے رکھیے۔ اور ان تمام چیزوں میں خرابی یہ ہو رہی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ مکالمہ قوم شعیب کا جو ذکر کیا ہے، وہ اس وجہ سے ذکر کیا ہے تاکہ آپ بھی سمجھیں کہ جو قومیں اپنے خالق کی نہیں مانتی اور خالق کے بھیجے ہوئے فرستاد یعنی رسول یا نبی کی نہیں مانتی، جس کو اللہ نے چن لیا ہے، پسند کر لیا، اس کو نہیں مانتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم چاہے طاقت میں کتنے بھی مضبوط ہو، کتنے بھی بلند ہو، کتنے بھی طاقتور ہو، پہاڑ توڑ توڑ کے، پہاڑ کھود کھود کے، آج بھی دنیا میں نشان ہے، قوم شعیب اپنا گھر بناتی تھی، آج بھی نشان ہے دنیا میں، لوگ اب جا کے ان کی سیر کرتے ہیں کہ اتنے اونچے اونچے بلند پہاڑ، اس کے اندر وہ توڑ توڑ کے مکانات بنا لیا کرتے تھے۔ تو تم چاہے کتنی بھی ترقی کر لو، تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بھی صلاحیت دے دی، لیکن اگر تم اپنے خالق، اپنے مالک اور اس خالق کے بھیجے ہوئے نبی کی نہیں مانتے، تو پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، تم تباہ کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے، پہلے سوال اسی نعمت سے ہوتا ہے، اسی قوم سے ہوتا ہے، اور زوال بھی اسی امت کو جھیلنا ہے۔ باقی جو اور دیگر چیزیں ہیں یا دیگر قومیں ہیں جو اور اس سے دور ہیں، یا اس قوم کے لیے وہ کلام یا وہ سوال نہیں ہے، تو ان کے اوپر بھی اثر آتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا جس کے لیے اللہ نے وہ کام بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے نبی کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے تمام حرام و حلال سب کچھ بیان فرما دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ شریعت کو میں نے تم تک ایسا پہنچا دیا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے، شرک تم کرو گے ہی نہیں، لیکن ہاں مجھے اس بات کا ضرور ڈر ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مار لو گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسی شریعت پہنچا دی کہ اب ہمارے دلوں میں شرک کا ڈر نہیں رہا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں اپنی گردنیں مار لو گے اپنے اختلافات کو کر کے۔ آپ قوم مسلم کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں دنیا میں، ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، اور سب کچھ ایک۔ ابھی دیکھیں آپ حالیہ میں سوڈان میں کیا معاملہ چل رہا ہے، صرف تخت اور اقتدار کے لیے 2 مسلمان جنرل لڑ رہے ہیں، اور قوم اس میں تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، کئی لاکھ لوگ اپنا ملک، اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ ان سب کا بدلہ کون کہاں سے دے گا کوئی آدمی؟ اندازہ لگائیے، زندگیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ عبرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے
جہاں ایسی مصیبتیں نہیں آئیں. یہ ہمارے لیے بھی عبرت کی نشانی ہے. حالات کب بدل جائے کسی کو نہیں پتا تھا. جب تک ابھی رمضان سے پہلے تک، رمضان ہی میں بلکہ یہ جو لڑائی شروع ہوئی رمضان میں شروع ہوئی، لوگ سحری کھا کے سوئے تو صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ 2 جنرلوں میں لڑائی ہو رہی ہے. یعنی حالات کیسے بدل جاتے پتہ بھی نہیں چلتا. حضرات محترم، یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جب انسان شرع کی پابندی نہیں کرتا، اللہ اس کے رسول کی نہیں مانتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے دلوں میں دوسروں کا ڈر پیدا کرتا ہے. اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہے تو پھر کسی اور ڈر کی جگہ ہی نہیں. سمجھ رہے آپ؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں ہے تو کسی اور محبت کی جگہ ہی نہیں. لیکن ہم نے اس دل کو ایسا بنا دیا کہ اللہ کے ڈر سے بھی خالی ہو گیا اور رسول کی محبت سے بھی خالی ہو گیا. اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ اب جس جگہ آپ جی رہے ہیں اس جگہ قومیں یہ کہتی ہیں کہ تمہیں ہماری طرح رہنا ہوگا، ہماری طرح ماننا ہوگا، ہماری آئیڈیالوجی کو فالو کرنا ہوگا، ہم جو کہیں وہ کرنا ہوگا، ورنہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. اور اب ایسا ہو بھی رہا ہے کہ کچھ ایسے نام نہاد مسلمان جن کو کوئی بھی شریعت کی دین کی تمیز نہیں، تو وہ تو سب سمجھتے ہیں کہ چلو سب اچھا ہے، جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کر لو. ہو بھی رہا ہے آئے دن. پہلے ایسے معاملات تھے کہ انسان کچھ باتوں میں بول بھی لیتا تھا. اب حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان کبھی بولتا بھی نہیں، کسی کے میٹر میں وہ الجھنا بھی نہیں چاہتا، اگرچہ اس کی قوم کا ہی معاملہ ہو کوئی نہیں بول رہا. تو ایک تو مسئلہ یہ ہوا. دوسری چیز یہ ہوئی کہ ان قوموں نے یہ دیکھا کہ جب ان کے دل اللہ کے خوف سے بھی خالی ہیں اور رسول کی محبت سے بھی خالی ہیں، تو پھر انہوں نے سب سے بڑا حملہ کیا آپ کے ایمان کے اوپر. جو حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم کہتی تھی ہماری طرف لوٹ آؤ تو سکون سے رہو گے، اور اگر نہیں لوٹتے تو پھر تمہیں رہنے نہیں دیں گے. تو اب معاملہ یہ ہوا کہ اب وہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم نبی کی نافرمانی کرو گے تو ہم تمہیں تباہ و برباد تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ امت محمدیہ میں یہ اپنے حبیب سے وعدہ لیا کہ اے حبیب آپ جب تک رہیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پہ اپنے عذاب کو جیسے پہلے قوموں پہ آتا تھا ویسا نازل نہیں فرمائے گا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے درمیان ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، جہاں کوئی نہیں وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دنیا میں اپنے مسکن کو اختیار فرمایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے تو یہ بھی اختیار دیا تھا کہ حبیب تم جہاں چاہو وہاں تمہارے لیے ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اس دنیا کو اختیار فرمایا کہ میں اس دنیا میں رہوں گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، جب تک میں یہاں رہوں گا تو اے محمد میں تمہاری قوم پہ عذاب نہیں بھیجوں گا. حضرات محترم، اس وجہ سے یوں سمجھ لیں کہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے نبی کا صدقہ ہے کہ ہم پہ عذاب نہیں آتے، ورنہ جس حساب سے ہمارے حالات ہیں معاملات کتنے بگڑ جائے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو بس یہی بتانا ہے کہ اب ہوا کیا کہ ان قوموں نے آپ کے اندر ڈاکہ ڈالنا شروع کیا اور انہوں نے الگ الگ طریقے بنائے. ان طریقوں میں بہت سی چیزیں کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج جو سب سے زیادہ ٹرینڈنگ ان کا طریقہ ہے اور جو سب سے زیادہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ قوم مسلم ہے اور اس کے نوجوان بھی ایسے بے روی کا شکار ہے کہ جس قوم کے بارے میں ان کے نبی نے فرمایا ہو کہ تمہاری ایک نگاہ اگر کسی غیر محرم کی طرف پڑ جائے تو پہلی نگاہ اگر پڑ گئی بھولے سے تو یہ تو معاف ہے، لیکن دوسری دیکھو گے تو اللہ تمہاری آنکھوں میں آگ، جہنم کی آگ بھر دے گا. تو اس قوم کے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں اور اپنی بھی دیکھتے ہیں، دوسروں کی بھی دیکھتے ہیں. اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کو اسی سب کام سے فرصت نہیں اور یہ سارا کا سارا دن انہی چیزوں میں لگے رہتے ہیں. تو اس قوم نے پھر دیکھا. اب خود اندازہ لگائیے کہ جب ہم خود اپنے سامان کی حفاظت نہ کریں اور اپنے سامان میں امانت داری کے بجائے خیانت کرنے لگیں، تو جب ہم اس چیز کی ویلو نہیں دیں گے تو پھر دوسرا آخر اس کی ویلو کیوں دے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے نوجوانوں نے یہ کام کرنے شروع کیے معاذ اللہ اپنے ہی گھر میں. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ طریقہ کہ آپ نے یہاں تک اپنی جوانی کے ایام میں کیا کہ ایک یمن کا آدمی آیا تھا اپنی بیٹی لے کے حج کرنے کے لیے زمانے جاہلیت میں.
اور حضور علیہ السلام کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی. تو اس وقت ایک قریش، قبیلے قریش کا ایک فرد تھا جو طاقت میں اور اپنے تمام طریقے سے معاملات میں کافی مضبوط تھا. ابو جہم اس کا نام تھا. تو اس نے اس لڑکی کو کڈنیپ کر لیا، نوجوان لڑکی کو، اور کڈنیپ کر کے اپنے محل میں رکھا. اس وقت یہ سب کام جو ہے عربوں میں بڑے شان کے سمجھے جاتے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معلوم ہوا کہ فلاں نے ایسا کام کیا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نہ وہ بہن لگتی، نہ بیٹی لگتی، نہ کوئی خونی رشتہ داری تھی، لیکن ہاں ایک بیٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی پیدا فرمایا ہے، اور ہر عورت کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند رکھی ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی لڑکی کو یوں ہی پکڑ لے، گرفت میں لے لے اور بدکاری کے کام انجام دے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ، جو نوجوان ہوتے ہیں وہ صرف معاذ اللہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے نوجوان صرف اور صرف آپس میں اگر ہمارا کوئی دوست برا کام کر رہا ہے تو وہ نوجوان اس میں اس کی مدد کریں گے، برائی میں اس کی مدد کریں گے، غلط کاموں میں اس کی مدد کریں گے. لیکن کوئی ضرورت نیک کام کی ہے، کوئی اچھائی والے کام کی ہے تو اس میں بہت کم الا ماشاء اللہ ہی نظر آتے ہیں. لیکن دوستی کا استعمال کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور آپ نے کہا کہ جب تک اس لڑکی کو ہم اس ظالم سے چھڑا نہیں لیتے تب تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور گئے اور جا کے اس کا گھر گھیر لیا چاروں طرف سے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شخص کے پاس گئے، جا کے اس سے بات کی کہ یہ بتا وہ لڑکی کہاں ہے. تو اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ کون لڑکی، کہاں سے، تمہیں کیا لینا دینا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو لینا دینا ہے وہ اپنی جگہ بتاؤ، لڑکی ہے کہاں. تو اس نے چونکہ وہ طاقت میں بھی تھا، پیسے میں بھی تھا، بڑا بھی تھا، تو اس نے روب دکھانا چاہا. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان میں اتنا روب رکھا ہے کہ اگر آپ یقین جانیں اپنے ایمانی حالت پہ رہیں تو آپ کے روب کے آگے نہ آپ کو تلوار چلانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو ہتھیار چلانے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ چلانے کی ضرورت ہے. صرف آپ اگر حق پر ہیں اور آپ کے اندر ایمانی ولولہ ہے تو آپ کا روب ہی اتنا کام آئے گا کہ اگلے آپ سے تھر تھر کانپیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ لڑکی تو میں لے کے جاؤں گا. جب روب دیکھا اس نے تو تھوڑا نیوٹرل ہوا، پھر کہنے لگا کہ تمہاری وہ کیا لگتی ہے، رشتہ داری بھی تو نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میری رشتہ داری نہیں ہے، میری کچھ لگتی نہیں ہے، لیکن ہاں وہ بھی کسی باپ کی بیٹی ہے. یہ جملہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا. فرمایا وہ بھی کسی باپ کی بیٹی ہے، میں لے کے تو جاؤں گا. اس نے کہا ایسا ہے تم چلو میں لے کے آتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، اب ایک منٹ کے لیے وہ تمہارے قبضے میں نہیں رہے گی. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آگے وہ مجبور ہو گیا اور آپ نے اس لڑکی کو چھڑایا اور اس باپ کو لے جا کے عزت کے ساتھ واپس کی. تو اندازہ لگائیے کہ جس قوم کے نبی کا یہ عالم ہو کہ غیر کی بیٹی بھی جس سے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خونی معاملات نہیں، اس کی عزت بچانے کے لیے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنا زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں، تو پھر اس قوم کی کیا حالت ہوگی کہ جس قوم کا عالم یہ ہے کہ ہمارے ہی نوجوان اپنے ہی گھروں میں. میری بات تھوڑی سی کڑوی ہے اور تھوڑی بری بھی لگے گی اور ہو سکتا ہے تھوڑی بھدی بھی لگے آپ کو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں بس ایک تجزیہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو تاکہ تھوڑا آپ سمجھ جائیں کہ اپنے ہی گھر میں اب پتہ چلا کہ بھائی یہ ماموں کا لڑکا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ ماموں کی لڑکی کا معاملہ پھنسا پڑا ہے، جی خالہ ہے تو خالہ کی لڑکی سے، پھپھو ہے تو پھپھو کی لڑکی سے. اب بھائی کچھ بھی ہو، لیکن شرع نے، میرے پاس اتنا وقت نہیں میں اس کی تفصیل کروں، لیکن بس اتنا سمجھیے کہ شریعت نے حرام کر رکھا ہے جی آپ کے لیے. جب تک آپ نکاح نہیں کر لیتے تب تک آپ کے لیے کوئی بھی غیر محرم حلال نہیں ہو سکتی، چاہے وہ آپ کی چچا کی لڑکی ہو، چاہے خالہ کی لڑکی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. اس سے آپ کا ملنا جلنا یا عشق مجازی یا یہ جو باتیں تمام چیزیں یہ سب کے سب حرام کے دائرے میں آتی ہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے اگر یہ کام کیے تو آپ کے کرنے پر کسی اور نے بھی سیکھا، چاہے اس لڑکی کی سہیلی نے سیکھا، چاہے اس لڑکی کی چھوٹی بہن نے سیکھا، یا آپ کو دیکھ کر آپ کے بھائی نے سیکھا، تو پتہ چلا کہ یہ معاشرے میں ٹرینڈ چلتا رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور یہ جب چلے گا تو اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ آج وہ لڑکا یا لڑکی مان لیجئے اپنے ہی میں ملوث ہیں،
لیکن کل کو کوئی بات ہو گئی، انبن ہو گئی یا کچھ بھی، یا ہو سکتا ہے شیطان نے ورغلا دیا، تو اب یہی لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کی طرف مائل ہو جائے گا اور یہی لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کی طرف مائل ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ عادت لگ چکی ہے اور شیطان نے اپنا کام کر دیا ہے. تو حضرات محترم ہو یہی رہا ہے، ہم نے اپنے گھروں کی حالت بگاڑی اور آج عالم یہ ہے کہ ہماری بیٹیوں پر غیروں نے پورے طور پہ اپنا پنجہ جما دیا ہے. کالجوں میں، باہر ادھر ادھر گھومنے میں، تمام طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے وغیرہ، آپ یوٹیوب وغیرہ پہ، فیس بک وغیرہ پہ دیکھیں، ایسے ایسے ویڈیوز بن رہے ہیں، لڑکی برقعے میں ہے، لڑکا تلک دھاری ہے، وہ لگایا ہوا ہے، اور ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ ہم کیسے ملے، کیسے ملاقات ہوئی، اور طرح طرح سے لڑکیاں ہیں برقعے میں ہولی کھیل رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طریقے سے ارتداد کا اتنا مسئلہ ہو گیا ہے، اندازہ لگائیے کہ آپ کی اپنی بیٹی جس کو آپ نے پیدا کیا، تعلیم دی، علم دیا، سب کچھ دیا، اس کے بعد جب وہ بچی جوان ہوتی ہے، جس نے یہ جانا بھی کہ میرے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، میرے گھر میں نماز پڑھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود صرف ہماری توجہ نہیں رہی کہ ہماری بیٹی کر کیا رہی ہے، کہاں جا رہی، کہاں آ رہی ہے. جس ماں کو اتنا خیال رہتا ہے کہ بیٹی نے آج کھانا نہیں کھایا ہے، تو کم سے کم اس ماں یا باپ کو یہ بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ میری بیٹی نے آج کیا کیا ہے. جی ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ہمارے بچے نے کیا کیا ہے. بیٹا اگر کھانا نہ کھائے، بیٹا کہیں چلا جائے، جی تو کم سے کم ماں باپ کی ذمہ داری بنتی تو ہے کہ بھائی تم تھے کہاں، اتنے دیر کیا کیے. کچھ بھی آپ نے اپنی پکڑ گرفت دھیمی کر دی تو غیروں نے مضبوط کر دی، اور ہماری بہت سی لڑکیاں، بہت سی بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. ایک بات میں یہاں پہ اور کھل کے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سنیے، ہم قوم مسلم سے اور نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ معاذ اللہ ہمیں کسی کی بیٹی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی قوم کی لڑکی کی طرف، کسی غیر مسلم کی بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں، آپ کے نبی نے منع فرمایا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں. آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کے قوم میں طیب اور بہترین طریقے کی لڑکیاں رکھی ہیں، آپ ان کی طرف دیکھیں اور جو شریعت کے تقاضے ہیں آپ ان کے ذریعے نکاح کر کے اور جو بھی تقاضے ان کو پورا کر کے آپ حاصل کریں. لیکن آپ اگر ان کاموں کے لیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، پھلا کے ساتھ ہم ایسا کر رہے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہے. زنا میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ زنا جو انسان کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، وہ زنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی اولادوں سے اس کا بدلہ لیا جاتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کسی کے ساتھ کر دیا تو آپ بچ گئے، بلکہ آپ کی اولادیں اس کا قرضہ اتاریں گی. اور اس کی کئی مثالیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی ہے. ایک یہاں تک ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے جب اس بات کو پڑھا تو اس نے چیک کرنا چاہا، تو اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی تم اپنا لباس چینج کرو اور جاؤ، ایسے کہ تمہیں کوئی پہچانے نہیں کہ تم کسی امیر کی، کسی راجا کی بیٹی ہو، تم جاؤ بازاروں میں. تو بیٹی بھی تعجب میں تھی، لیکن باپ کا حکم تھا، وہ چلی گئی. پورا بازار گھوم ڈالا، کسی نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. لیکن جب وہ محل میں واپس آ رہی تھی تو ایک دربان نے اس کو ایسے ہاتھ لگا کے روک لیا اور تھوڑے سے کمنٹ پاس کیے. تو باپ نے جب بیٹی پہنچی تو باپ نے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہیں کچھ نہیں، پورے شہر کو میں گھومی، پورے بازاروں میں گھومی، کسی نے میری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، لیکن جب میں محل میں آ رہی تھی تو فلاں درباری نے اس طریقے سے ایسا معاملہ کیا. تو وہ باپ دہاڑے مار مار کے رونے لگا اور اس نے کہا کہ اس نے جو کہا یقیناً صحیح کہا، اور جو امام شافعی نے لکھا ہے یقیناً سچ لکھا ہے. میں بھی اپنے جوانی کے حالات میں نے اتنا ہی صرف کیا تھا، آج اس کا بدلہ مجھ سے لیا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بچ ہی نہیں سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک فیصلہ فرما دیا، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زنا کرنے والے کی شادی ہوگی نہیں، لیکن جب بھی ہوگی اس کی شادی تو کسی زناکار عورت سے ہوگی یا مشرک عورت سے، مشرکہ عورت سے ہوگی. آپ کو حلال پاک طیب لڑکی مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ سچی توبہ نہ کر لیں. اور یہی حال اس لڑکی کا ہے، والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، کہ زنا بدکاری کرنے والی عورت اس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی کسی اچھے مرد سے، جب بھی ہوگی تو اسی ٹائپ کے سے ہوگی یا پھر کسی بے دین سے شادی ہوگی. تو اگر یہ معاملات ہو رہے ہیں تو ہمیں خود اندازہ لگانا چاہیے کہ
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو، نیک بیوی ملے، نیک صالح شوہر ملے، تو کم سے کم ہم بھی تو نیک بنے. ورنہ قرآن کا فیصلہ یہ تو اٹل ہے، یہ تو بدل بھی نہیں سکتا. آپ چاہے لاکھ کوشش کر لیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ایک لکیر کھینچ دی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ درست رہے، ہم چاہتے ہیں کہ معاملات صحیح رہیں، تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے نبی کا فرمان یاد رکھیں کہ ہمارے لیے ہر قوم کی بیٹی محترم ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کسی غیر قوم کی بیٹی آ گئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو میرے نبی علیہ السلام بے قرار ہو گئے اور آپ نے اس کے سر پہ جا کے اپنی چادر تطہیر ڈال دی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ابھی غلامن ہے، تو آپ نے فرمایا اگرچہ غلامن ہے لیکن کسی کی بیٹی تو ہے. حضرات محترم، ہر عورت اس کی عزت کو بچانا اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے. یہ آپ کے نبی کی طرف سے فرمان ہے. آپ کبھی بھی کسی طریقے سے بھولے سے بھی، چاہے مسلم کی طرف چاہے غیر مسلمہ کی طرف، آپ نگاہ نہیں اٹھا سکتے، کسی لڑکی کو آپ دیکھ نہیں سکتے. اور یہی ایک لڑکی کا بھی ہونا چاہیے کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کسی غیر مسلم کی طرف یا آپ اپنی ہی قوم کے کسی محرم کی طرف غیر محرم کی طرف آپ جو ہے اپنے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی. تو ایک معاشرہ بنانا پڑے گا. نہیں بنائیں گے آپ تو اس کا نقصان یہی ہے کہ آپ کے دلوں میں جب محبت رسول ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال لو. یہ ہتھیار ہے سب سے بڑا. آپ بھوکے ہیں، پیٹ میں ہمارے کھانے کو کچھ نہیں، ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، لیکن عشق رسول ہے نا، تو رمضان میں بھی تلوار لے کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم پر اللہ کے دین کی بقا کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. پیٹ پہ پتھر باندھے بھوکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عشق محمد جو ہمارے سینے میں ہے وہ ایسی غذا ہے کہ اس طاقت کے آگے، اس غذا کے آگے دنیا کے تمام غذائیں پھیل ہیں اور تمام طاقتیں پھیل ہیں. کیونکہ عشق محمد انسان کو ایسا پرواز چڑھاتا ہے کہ نہ وہ رائی دیکھتا ہے نہ پہاڑ دیکھتا ہے، وہ صرف عشق رسالت دیکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضرات محترم، اگر ان کو مارنا ہے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ پھر اس کا ایک ہی نقشہ کھینچا گیا کہ عشق محمد ان کے دل سے نکال لو، یہ خود ہی مر جائیں گے. اور آج یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے دلوں سے عشق محمد کو نکالا جا رہا ہے اور طرح طرح کے حربے لگائے جا رہے ہیں. ہمارے دلوں میں غیر کی محبت ڈالی جا رہی ہے. آپ خود سوچیں کہ جو دل نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کا خزینہ ہونا چاہیے، اس دل میں اگر ہم اور کی محبت بسا لیں اور اپنی راتیں یوں ہی گزارا کریں اور اپنے دن کو ایسے برباد کریں، نہ اللہ کے رسول کی فرما برداری سے مطلب، نہ اللہ کے حکم کی پیروی سے مطلب، تو پھر حضرات محترم جب آپ کے دل اللہ اس کے رسول کی محبت سے خالی ہیں اور اس میں کچھ اور ہوگا تو اللہ آپ کے دلوں میں اور ڈر پیدا کرے گا اور قوموں کو کھڑا کرے گا جو آپ کے خلاف ہوں گی، آپ کو ڈرائیں گی، آپ کے ساتھ معاملات ہوں گے. لیکن اگر آپ سچی پیروی کرنے والے بن جائیں، اپنے دل کو خالی کر لیں اپنے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے لیے اور سچی محبت رکھیں، تو یقین جان لیں آپ چاہے جیسے بھی حالات میں رہیں آپ کی عزت ہوگی اور دنیا آپ کو مانتی بھی نظر آئے گی. ہزاروں بزرگوں کی مثالیں موجود ہیں کہ جن کے تن پر صحیح سے کپڑا بھی نہیں، لیکن اللہ کے رسول کی محبت دل میں ایسی تھی کہ اللہ نے اتنی عزت دی کہ آج ان کی بارگاہ میں مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی حاضر ہوا کرتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ تو حضرات محترم ہمیں حالات بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے اس طرف بڑھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. سچی توبہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہیں ہمارے گھروں میں یا پھر ہمارے پاس پڑوس معاشرے میں، اس کو پہلے تو ختم کریں. ہر لڑکا اپنی طرف سے کوشش کرے، ہر لڑکی اپنے طرف سے کوشش کرے، تب ہی جا کے ہم اپنے بیٹیوں کو بچا سکتے ہیں، اپنے بچوں کی جوانی کو بچا سکتے ہیں. اور آپ یا ہم جو بھی والد ہیں یا پھر جو بھی نگہبان ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف نگہبانی کے منصب پہ نہ رہیں بلکہ آپ اس کا حق بھی ادا کریں. اللہ نے اگر آپ کو نگہبان بنایا ہے، طاقت دی ہے، تو آپ اپنے بچوں پر، اپنے معاشرے پر، اپنے ماحول پر پکڑ بھی بنا کے رکھیں. صحیح برے اور تمام چیزوں کے معاملات کی خبرگیری کریں. اور ہو سکے تو یہ تو ہفتے میں ایک مجلس تنظیم اصلاح معاشرہ کی طرف سے لگتی ہے، لیکن اگر آپ سے ہو سکے تو آپ ایک کام کریں،
سیرت کی کتاب خرید لیں، کچھ حدیث کی کتابیں خرید لیں، یا کچھ بزرگوں کے واقعات کی کتابیں خرید لیں، اور ایک وقت بنا لیں گھر میں. میرے حساب سے مغرب کا بعد کا جو معاملہ وقت ہے وہ سب سے بیسٹ رہے گا. آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کہیے کہ تمہیں مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور تمہیں اپنے گھر میں رہنا. بیٹیوں سے کہیے تمہیں مغرب کی نماز پڑھنی ہے، گھر میں رہنا ہے، اور 5 یا 10 منٹ کے لیے 1 صفحہ یا 2 صفحہ ہم اپنے نبی کی سیرت یا بزرگوں کے بارے میں پڑھیں گے اور اسے ہم تب کو سننا ہے. تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے بچے زیادہ ٹائم تک ادھر ادھر گھومتے ہیں ان کے اوپر یہ ہوگا نہیں اتنے بجے جانا ہے، ہمیں گھر میں پہنچنا ہے. تو اللہ ویسے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مغرب کے وقت اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضرات محترم اس فرمان پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میلاد پاک کا ثواب بھی ملے گا، اور دین کی برکت سے اس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچوں میں اصلاح پیدا کرے گا، اور آپ کا احترام اور آپ کا ڈر بھی آپ کے بچوں کے دل میں باقی رہے گا. سمجھ رہے؟ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس کو کریں، اور کم سے کم اپنے گھر میں ایک وقت ایسا بنائیں کہ 5 منٹ 2 منٹ 10 منٹ 1 صفحہ 1.5 صفحہ کبھی سیرت کے بارے میں، کبھی حدیث کے بارے میں، کبھی کسی بزرگ کے بارے میں اس طریقے سے پڑھیں تاکہ ہمارے بچے جانیں. آج حالت یہ ہے کہ ہم تمام طریقے کے کام کرتے ہیں اور تمام طریقے کی چیزیں اپنے بچوں کو مہیا کراتے ہیں. خود اندازہ لگائیے، ایک باپ کھڑا کر دیجئے جس باپ نے اپنے بچے کو ایک کتاب لا کے دی ہو کہ بیٹا یہ موبائل تو میں نے تمہیں لا کے دے دیا، یہ کتاب بھی لے لو، اسے پڑھ کے ختم کر کے مجھے بتاؤ. ایک آدمی لے کے پیش کر کے بتائیے فی زماننا الا ماشاء اللہ. آپ اسکول کی کتابیں خریدوا دیتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کروا دیتے ہیں، لیکن جس چیز سے آپ کا ایمان بچے گا، آپ کا عقیدہ بچے گا، آپ اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ انسان نے ترقی بہت کر لی ہے لیکن دین کے معاملے میں سب سے زیادہ تنزلی ہے. آج حالت یہ ہے، بس آخری بات میں کہہ رہا ہوں، آج حالت یہ ہے کہ ہماری قوم کے جو لوگ ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے. ایک لائن 1 صفحہ پڑھنے کی ہمت نہیں، نہ طاقت ہے ہمارے اندر، نہ ترجمہ نہ تفسیر جی نہیں ہے کسی کے پاس. اب اندازہ لگائیے، پورے کریلی کی بات کر رہا ہوں، پورے کریلی میں آپ کو مشکل سے 100 لوگ مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے. 100 لوگ کی بات کر رہا ہوں اتنی بڑی آبادی میں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، غیر مسلم بہت سی تنظیمیں جو اسلام کے خلاف کام کرتی ہے معاذ اللہ، وہ آپ کی آیتوں کو نکال کے اس کے کنٹینٹ کو لے کے اس پہ ویڈیوز بناتے ہیں، اس پہ آرگومنٹ کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور ان کو تو علم ہے نہیں تو الٹی سیدھی گھنونی باتیں وہ پیش کرتے ہیں. خود سوچئے، جس قوم کے لیے اللہ نے قرآن اتارا اس قوم کو پڑھنے کا ٹائم نہیں، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طور پہ نہیں رکھا جیسا مسلمانوں کے لیے رکھا، تو وہ قوم بیٹھ کے اس میں کمیاں تلاش کر رہی ہے. حالانکہ میں ان سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کی بیوقوفی ہے، آپ لاکھ کوشش کر لو لیکن اللہ کے کلام میں کوئی کمی نہیں نکال سکتے، کسی بھی جہت سے نہیں نکال سکتے. ہاں اتنا ضرور ہوگا، میں بہت خوش ہوں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے کنٹینٹ بناتے ہیں، چلو تم کسی بھی طریقے سے پڑھ تو رہے ہو. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے جیسے ہزاروں کو اللہ نے قرآن کو انہوں نے برائی سے چھوا لیکن اللہ نے انہیں ہدایت دے دی اور انہیں ایمان کے راستے پہ ڈال دیا. ایک دن ایسا آئے گا کہ تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے، لیکن اس کے لیے دوسرے پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو جائیں، ہم انتظار میں بیٹھے رہیں. ارے تمیز ہمیں بھی ہونی چاہیے کہ ہم بھی کم سے کم قرآن پڑھیں، ہدایت لیں. ہمارے لیے اگر ہدایت مل چکی ہے تو کم سے کم جو احکامات ہیں ان کو پڑھیں اور بجا لائیں، وقت پہ نمازیں پڑھیں، شریعت کے تقاضوں کو پورا کریں، تب جا کے زندگی اور ہمارے معاملات درست ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. ہمارے بچوں کے، ہماری بیٹیوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.